بہت بڑا کام ہے. باقی طرف یہ خود پڑھائیں گے. مبشر صاحب سر اب صرف صاحب صدارت ہی رہ چکے. آپ بہت آخر پہ ہیں حکمت عملی سے گاڑی کا بہانہ خراب کر کے. یہ گاڑی خراب ہے سرائے اور ہم کلاب. بہت شکریہ سر آپ کی آمد سے. سر السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اور منتظمین کا اسپیشلی کہ بڑی اچھی محفل کا انعقاد کیا آپ لوگوں نے. وانی صاحب نے جیسے کہا کہ بہت کم شعر کہتے ہیں. کم تو پھر کوئی مقدار ہوتی ہے, پھر کوئی تعداد ہوتی ہے, بالکل ہی شعر نہیں کہتے. یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ ہماری تنظیم سیو دا ہیبیٹیٹ فاؤنڈیشن یا تنظیم برائے محفوظ مسکن و جنگلی حیات, ہم لوگ بنیادی طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو کوہ نمک آپ کو اس بیک گراؤنڈ میں آج کے اس خوبصورت وینیو میں دکھائی دے رہا ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پٹھوار ریجن پورے کا پورا یہاں پہ ہمارے نیچرل ریسورسز کو بڑی بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں اسے بچانے کے لیے. کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے اس حوالے سے کہ ایکو سسٹم ایک حقیقت ہے. اگر ایکو سسٹم نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. ایکو سسٹم کا بچنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے خوردبینی جاندار ہوتے ہیں ان سے لے کے ایک بڑے جاندار تک یہ ایک پورا سسٹم لائف سپورٹ سسٹم کریٹ کرتا ہے جو آخر میں ہمیں سانس لینے میں مدد کرتا ہے, ہماری زندگی کو سپورٹ کرتا ہے. تو تنظیم برائے محفوظ مسکن و جنگلی حیات کا یہی کام ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ کو یہ جو خوبصورت نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کی قدر کریں. ادروائز لاہور کے بہن بھائیوں کا حال ہم نے بخوبی دیکھا ہوا ہے کہ سانس لینا ان لوگوں کے لیے آج مشکل ہے. راوی کا اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو 5 دریا بہہ رہے ہیں ان کے حالات آپ نے دیکھ رکھے ہیں. آہستہ آہستہ ہر چیز اسی طرح اگر ختم ہوتی گئی تو بالکل لاہور کے بھائیوں کی طرح ہمارا سانس لینا بھی ایک دن مشکل ہو جائے گا. اس حوالے سے ہم لوگ شکار کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں, اس کے پیچھے وجوہات ہیں. شکار جو ہے وہ کس طرح ڈیمیج کرتا ہے اس ایکو سسٹم کو, اس لائف سپورٹ سسٹم کو جو ہم سب کے لیے ہے اور اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا کر رکھی ہے. تو پہلی چیز جو ہے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نہ تو میں شاعر ہوں اور نہ ہی کوئی زیادہ شاعری آتی ہے, نہ کرتے ہیں. سنتے ضرور ہیں, اچھی شاعری کا ہے, سننے کا ہے اور بڑی اچھی شاعری ابھی سنی بھی ہے ماشاءاللہ. تو بنیادی طور پہ شاعری سنانے نہیں آیا بلکہ اپنی تنظیم کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں, اس چیز کو کنیکٹ کرنے آپ سے آیا ہوں. اور دعا یہ ہے کہ یہ میسیج جو ہے وہ ڈیلیور بھی ہو جائے اور آپ لوگوں سے کنیکٹ بھی کر جائے. ٹھیک ہے جی. تو سالٹ رین جو ہے اس پہ ایک چیز لکھی تھی کہ کوہ نمک مت آنا, کوہ نمک مت آنا. اگر تم بیمار ذہن کے مالک ہو, آتشیں اسلحے اور جہالت سے مسلح ہو. اگر تم بیمار ذہن کے مالک ہو, آتشیں اسلحے اور جہالت سے مسلح ہو. شکار جیسے خونی کھیل کے خوگر ہو جس کے لیے تم کوئی بھی تعویل گھڑتے ہو. خدا کا غضب ہو تم پر, ہماری تم سے بس یہی چاہت ہے کہ کوہ نمک مت آنا. اور اگر آنا چاہو اس کو بخشی گئی آغوش محبت میں, اور اگر آنا چاہو اس کو بخشی گئی آغوش محبت میں, تو تم بس ایک کام کرنا کہ فطرت سے محبت کی, ماحول کے تحفظ کی قسم کھا کے آنا. اور جاتے سمے ہمارا تم سے یہ وعدہ رہا کہ تم ان مجسم آیات اللہ سے, اس جاری بذکر اللہ سے تطمئن القلوب پا کے جاؤ گے. شکریہ. ایک اور چیز جس ایشو کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے, وہ ہمارے ہاں ہنٹنگ عام طور پہ تو چلتی رہتی ہے, سیزن میں بھی چلتی ہے, سیزن کے باہر بھی چل رہی ہوتی ہے. ایک چیز آپ نے سنی ہوگی, اسے ٹرافی ہنٹنگ کہتے ہیں. ٹرافی ہنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے پیسے کسی بھی فارنر سے یا کسی بھی یہاں کے لوکل سے لے کے, پاکستان کے جو عمراء ہیں ان کا یہ شوق ہے, تو انہیں آپ ایک بڑا اڑیال, بڑا آئی بیکس یا مارخور اس طرح کی چیز آپ انہیں شکار کرواتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ آپ فوٹوز دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر کوئی فارنر جو ہے وہ ایک اپنے کل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, گن اس نے رکھی ہوئی ہے ساتھ, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا.
یہ کرتے ہیں. ٹرافی ہنٹنگ کا آپ کو فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے وہ 80% آپ کی کمیونٹی پہ لگ جائے گی اور 20% رقم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس چلی جائے گی. بنیادی طور پہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ ان جانوروں کو مروا کے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہیں. اور پھر نمبر 2، جو شکار ہوتا ہے نیچر کے اندر، اس کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ جو کمزور ہوتا ہے نیچر اسے وائپ آؤٹ کرتی ہے، اسے ڈپلیٹ کرتی ہے. ہمیشہ اسے درمیان میں سے نکالا جاتا ہے. بیمار ہوگا، کمزور ہوگا، یا اس طرح کی جتنی چیزیں انہیں نیچر ختم کرتی ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ہمیشہ شکار کے وقت جو مضبوط ترین، جسے ہم لوگ ٹرافی کہتے ہیں، جو اڑیال مضبوط ترین ہے، جو آئی بیکس ہے، جو مارخور ہے، اس طرح کی جتنی مضبوط چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں شکار کرتا ہے. سو یہ بیسیکلی نیچر کے اصول کے ہی خلاف ہے. یہ بات بنیادی طور پہ اس فلسفے کے ہی خلاف ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر نیچر کسی چیز کو ڈپلیٹ کرتی ہے. سو اس کے اوپر جی ایک 12 دسمبر کو آپ نے شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کہ پہلا جو مارخور ہے اس کو ہنٹ کروایا گیا $2.5 لاکھ کی عوض. یہ جو پہاڑ آپ کو کوئی نمک دکھ رہا ہے، اس کے اوپر جو اڑیال ہے اس کی بھی ٹرافی ہنٹنگ کروائی جاتی ہے. ویسے بھی اڑیال کی ہنٹنگ ہوتی ہے، لیکن ٹرافی ہنٹنگ کے لیے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں. دسمبر بڑا سخت مہینہ ہے، موسم کے حوالے سے بڑی شدت ہوتی ہے، اس میں بڑی سردی ہے. تو اس کے اندر جو جو مارخور ہے جس کو ہنٹ کروایا گیا، یا جو آئی بیکس ہے، اس کے لیے مطلب ان دنوں میں جو فیلنگ تھی، ان دنوں میں جو ہم محسوس کر رہے تھے اس ہنٹنگ کے بارے میں، اس کو بس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس یک بستگی میں عجب بے بسی ہے. اس یک بستگی میں عجب بے بسی ہے. میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں چلنا چاہتا ہوں، مگر زندگی کا انچاہا یہ کربناک انت ہے، یہ دردناک انت ہے. اس یک بستگی میں عجب بے بسی ہے. میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں چلنا چاہتا ہوں، مگر زندگی کا انچاہا یہ کربناک انت ہے، یہ دردناک انت ہے. میرے سر میں اتری گولی کہ عوض ملنے والے پیسوں سے بننے والے مکتب کی راہداریوں میں کھلکھلاتے بچوں کو جو معلوم پایا تو شاید کسی دن سوال بن کے ابھریں. میرے سر میں اتری گولی کے عوض ملنے والے پیسوں سے بننے والے مکتب کی راہداریوں میں کھلکھلاتے بچوں کو جو معلوم پایا تو شاید کسی دن سوال بن کے ابھریں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسا نفع ہے ان حسین وادیوں کو جن کی آغوش میں، ان حسین وادیوں کو جن کی آغوش میں میری ماں نے مجھ کو پالا، جنہیں برسوں میں نے دیکھا، جن کے حسن سے میں مل کر بناؤں. ان پربتوں کے سارے رنگ تمہیں مجھ میں ملیں گے. مجھے غور سے دیکھو، میں ان کا عکس، مجھ میں ان کا عکس ہے، میں ان کا آئینہ ہوں. میری آنکھوں میں وادیوں کے درمیان ہر روز حسین شام اترتی تھی جہاں، اب وہاں چبن ہے اور بے حساب درد ہے. میری آنکھوں میں وادیوں کے درمیان ہر روز حسین شام اترتی تھی جہاں، اب وہاں چبن ہے اور بے حساب درد ہے. سر سے بارود ملا، لہو ابل رہا ہے، میرے منہ کو سرخ کر کے میری سانسوں میں گھل رہا ہے. یہاں کے آسماں زمین میں میں تم سے بہت قدیم ہوں. یہاں کے آسماں زمین میں میں تم سے بہت قدیم ہوں. میں فطرت کا پالا جی ہوں، کیا تمہارا مجھ پہ حق ہے؟ میں فطرت کا پالا جی ہوں، کیا تمہارا مجھ پہ حق ہے؟ اور میرا حق تو یہ تھا کہ میں اپنے طور مرتا، اور میرا حق تو یہ تھا کہ میں اپنے طور مرتا. گدھوں کا رزق بنتا، جس زمین سے میں نے کھایا اس میں جا کے ملتا. پھر ذرہ ذرہ گھلتا، دریا کے ساتھ بہتا، ہریالی کو سینچتا اور کہیں پھول بن کے کھلتا. اے ارض پاک کے لوگوں، وہ ویرانوں میں دیکھو، اپنی ماں کے ساتھ ننھی ٹانگوں سے چلتا میرے قبیل کا ایک چھوٹا سا میمنہ ہے. اے ارض پاک کے لوگوں، وہ ویرانوں میں دیکھو، اپنی ماں کے ساتھ ننھی ٹانگوں سے چلتا میرے قبیل کا ایک چھوٹا سا میمنہ ہے. کچھ برسوں کے بعد اسے بھی یوں ہی مرنا ہے. کیا اس کا ساتھ دو گے یا اب بھی چپ رہو گے؟ بہت خوبصورت، بہت شکریہ آپ کا مبشر وسیم صاحب. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اپنے اس قدرتی ماحول کی قدر کیجیے. تنظیم برائے محفوظ مسکن و جنگلی حیات کا یہی ایک میسیج ہے. اور اپنے اس خوبصورتی کے ساتھ باہر سے آ کے کسی کو کھلواڑ مت کرنے دیجیے. خود یہاں کے لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں
کہ اگر یہ سب کچھ چلا گیا تو سانسیں تنگ ہو جانی ہیں ایک دن. میرے ساتھ اس وقت سیو دا ہیبیٹیٹ فاؤنڈیشن سے اسد حیات موجود ہیں جو کہ ہمارے سالٹ رینج پہ اس وقت ولف کے اوپر کام کر رہے ہیں, بھیڑیے کے اوپر, اور ساتھ اوڑیال کے اوپر کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ احمد بلال آئے ہوئے ہیں سیو دا ہیبیٹیٹ فاؤنڈیشن سے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات رہے گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ قدرتی مسکن جو ہے یہ بچا رہے اور